پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات کے معطل ہونے کے بعد، فیل ہونے کے بعد یا ختم ہونے کے بعد، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو پاکستان چھوڑ کر بھاگنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کیا واپس پھر دنیا جنگ کی طرف دھکیلی جائے گی، یا پھر یہ لوگ مذاکرات کے ٹیبل میں بیٹھیں گے؟ تو یہ جو امریکہ ہے نا، یہ امریکہ خود کو جو سپر پاور کہہ رہا ہے، اور امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، اور دنیا اب اسی طرف پھر بھاگنے لگی ہے، تو صرف ایک طاقت ہے اس کے پاس، ایٹم بم، ایٹم بم اور ایٹم بم۔ بقیہ اور کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بزدل لوگ ہوں گے وہی اس کی بات مانیں گے، اور یہ جو چاہتے ہیں کہ یہ ایران کو دبا دیں گے اور ایران کو اسی لائن پر پھر کھڑا کر دیں گے۔ ایران کھڑا تھا، ایران سمجھوتا چاہتا تھا، ایران نے تو کہا تھا کہ چلو بھائی بیٹھ کر کے بات کر لیتے، کیا جنگ ونگ کریں گے۔ اب وہ بات کے ٹیبل پر تھے کہ آپ نے حملہ کر دیا تھا، پھر آپ ہی کہتے ہو بات کرنے آؤ، بات کرنے آؤ، بات کرنے آؤ، تو ایران نے اپنے 10 پوائنٹ رکھے۔ ان کو یہ لگا تھا کہ گفتگو ہو جائے گی، بات چیت ہو جائے گی۔ یہ بیچارے ڈرتے ڈرتے، چونکہ ان کو اپنی جانوں کا بھی خطرہ رہتا ہے، شہادت کا شوق اپنی جگہ پر ضرور ہے، لیکن اسلام نے یہ کہا ہے کہ اپنی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کہیں پر یہ سرکشت نہیں ہے، تم کہیں پر بھی پکڑ کر کسی کو بھی مار دیتے اور کہتے ہو، اور پیچھے سے وار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم طاقتور ہیں۔ ایران تو سامنے کھڑا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، سامنے سے آ کر تو مقابلہ کر نہیں پاتے ہو۔ اب یہ خبر آ رہی ہے ان مذاکرات کے معطل ہونے کے بعد، ان مذاکرات کے فیل ہونے کے بعد، کہ آبنائے ہرمز کو یہ چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، اپنے 15 پانی جہاز وہاں لے جا کر کے کھڑے کر دیا کہ اب آبنائے ہرمز سے کسی بھی ایرانی جہاز کو نکلنے نہیں دیا جائے گا، یا ایران سے متعلق کوئی جہاز جو ایران کا تیل لے کر کے کہیں جاتا ہو یا آتا ہو، اس کو آبنائے ہرمز کی طرف آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے کسی بھی جہاز کو نکلنے نہیں دیا جائے گا جو ایران سے متعلق ہو۔ تو ایران بھی کسی جہاز کو نکلنے نہیں دے گا۔ ایران تو میدان جنگ میں کیا وہ ڈر گیا ہے، اور وہ ڈر جائے گا، بلکہ تم ڈرے ہوئے ہو۔ وہ جو اس کے جہاز چاروں طرف سے وہاں پر کھڑے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ 15 جہاز بتا رہے ہیں، میڈیا میں خبر آ رہی ہے کہ 15 کے آس پاس جہاز انہوں نے وہاں پر لے جا کر کے کھڑے کر دیا، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور ان کی بزدلی آپ دیکھیے گا، آپ سنیے گا، خبریں آئے گی کہ ایران نے کچھ جہاز بھیجے جو چین کے تھے، یعنی چین کا تیل لے کر ایران سے چین کی طرف وہ جہاز جا رہے تھے۔ ان جہازوں کو امریکہ نہیں روک پائے گا، نہیں روک پائے گا، نہیں روک پائے گا۔ ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ چین کے ساتھ یہ مقابلہ کریں اور چین کے جہاز کو روک دیں۔ دیکھے گا، بڑا دلچسپ ہوگا، مزیدار ہوگا، انٹرسٹنگ، بالکل مزیدار ہوگا، دیکھ لیجئے گا کہ چین کے جہاز ہے، اچھا چین ہی لیتا ہے 70-80% تیل ایران سے، اور ایران کی تجارت چلتی رہے گی، ایران اپنا کام کرتا رہے گا۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر سے گھیر کر پھر گیدڑ بھب کے دکھا کر کے ہم ایران کے اوپر جنگ کر کے تم ایران کو تو جھکا نہیں سکے، اب تم یہ گھیرا بندی کر کے جھکا لو گے اس کو۔ خیر، اس کے خلاف پھر احتجاجات شروع ہو گئے۔ امریکہ میں احتجاج ہوا، امریکہ کے ڈیموکریٹک پارٹی کے جو کچھ اور ممبر آف پارلیمنٹس وہاں پر ہیں، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امریکی صدر جو بالکل بے لگام ہو گیا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر سیاسی طور پر بھی احتجاجات ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور عوام بھی وہاں پر سڑکوں پر نکلنا اب پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اور ایران کی عوام ایران کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ ڈٹ کر رہیے امریکہ کے خلاف، ایران میں بھی احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ یعنی پوری دنیا اس امریکی صدر کے خلاف۔ اچھا، اس امریکی صدر نے ایک بڑا بچوں جیسی حرکت، خود کو عیسیٰ مسیح بنا کر کے پیش کیا ہے۔ ایک مریض کے سامنے اپنا خود کا ایک اسٹیچو بنا لیا ہے، خود کی ایک تصویر بنا لیا ہے، ایک ہاسپٹل میں اوپر کچھ جہاز وہاز کی شکل ہے، اور پھر وہ ایک مریض کے سر میں اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ کہ کرشماتی طور پر، معجزاتی طور پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کی بیماری صحیح ہو جاتی تھی، تو خود کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں پوری دنیا کی بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، امریکی صدر بنا ہوں۔ مطلب دماغ معاف ہو گیا ہے۔ اور اس کی اسی بات سے ناراض ہو کر کے کیتھولک جو عیسائی ہے، اور اس کے چرچ کے جو پاپا ہے، ان کا نام ہے پاپا لیو، فادر لیو، اس نے اس کے خلاف کچھ بات کہی، اور ٹرمپ نے پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کے خلاف کچھ بات کہی ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں کیتھولک چرچ کے ماننے والے لوگ، وہ سب ناراض ہو گئے ٹرمپ سے اب معافی مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک بات اور بھی آ رہی ہے، اب یہ جو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، تو گھیرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران دباؤ میں آ رہا ہے، اور ایران بات چیت کے ٹیبل پر پھر سے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اور ایران اب اندر سے بہت پریشان ہے۔ یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، یہ میڈیا میں آ کر کے ٹرمپ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، جے ڈی وینس اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، امریکی میڈیا اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے کہ اب ایران دباؤ میں آ کر کے پھر سے مذاکرات کے ٹیبل میں بیٹھنے کے لیے تیار، بلکہ ایران دباؤ میں نہیں ہے۔
جبکہ ایران دباؤ میں بالکل بھی نہیں ہے. ایران دباؤ میں نہیں ہے بلکہ امریکہ دباؤ میں آیا ہوا ہے پھر سے کہ وہ گھیر کر کے کھڑا کب تک رہے گا. آپ ہمیں بتائیں کہ ابنائے ہرمز کو، اسٹریٹ آف ہرمز کو گھیر کر کے امریکہ کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں رہ سکتا ہے. زیادہ دن تک اگر یہ کھڑے رہیں گے تو پھر وہ تیل ویل سب بند ہو جائے گا، پھر ریسیشن آ جائے گا. خود امریکہ میں ریسیشن آ جائے گا، پورے ورلڈ میں ریسیشن آ جائے گا. ورلڈ کے لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے ان کے خلاف. ویسے بول نہیں سکتے لوگ، بزدل ہیں. بس وہ ایک ایران ہی بول رہا ہے، اور کون بولے گا؟ تو ان کی مجبوری ہے، بہت ساری مجبوریوں میں یہ گھرے ہوئے ہیں. کچھ ان کی ذاتی مجبوریاں ہیں، کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں، کچھ معاشی مجبوریاں ہیں. ان تمام مجبوریوں کی وجہ سے پھر یہ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے خود تیار ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے راستے کھلے ہوئے ہیں. CNN نے اپنی طرف سے یہ خبر شائع کیا ہے کہ کچھ امریکی افسران ایرانی افسران کے رابطے میں ہیں اور جنیوا میں جمعرات کو مذاکرات کے ٹیبل پر پھر بیٹھ سکتے ہیں. یہ خبر وہی لوگ ڈسکلوز کر رہے ہیں، وہی لوگ شائع کر رہے ہیں کہ پھر بیٹھ سکتے ہیں. ایران تو اب نہیں بیٹھے گا ٹھیک سے. ایران بس بول دے گا کہ بھائی ہماری وہ 4 شرطیں ہیں، اس میں سے کس کس کو مانتے ہو، کس کس کو نہیں مانتے ہو. یہ اتنا تم جو دجل اختیار کرتے ہو، فریب اختیار کرتے ہو، کچھ بھی بکتے ہو، کچھ بھی بولتے ہو، تو یہ سب نہیں چلے گا. اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. جنگ کرنا ہے تو آؤ جنگ کرو، بات کرنا ہے تو ٹھیک سے بیٹھ کر کے بات کرو. اور تمہارے کسی بھی کوئی بھی ایسی شخصیت تمہارے پاس نہیں جس پر اعتبار اور اعتماد کیا جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کیا جائے. ایران تو اس طرح بات کرے گا. ایک طرف PhD ہولڈر لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف جاہل قسم کے لوگ. امریکہ کو آپ بہت زیادہ پڑھا لکھا مت کہیے. صرف 1945 میں انہوں نے جو بم مار دیا تھا اور اس کے بعد دنیا کے وسائل پر جو ان کا تسلط اور قبضہ ہو گیا تو دنیا سے صلاحیتوں کو خرید کر وہ امریکہ لاتے تھے اور امریکہ میں ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہے ان کی کہانی اصل. سائنٹسٹ کو خرید لیتے ہیں، انجینئر کو خرید لیتے ہیں، طاقت کے بل بوتے پر، پیسوں کے بل بوتے پر، اور پھر وہ ترقی کرتے ہیں. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ وسائل کو جمع کر لیتا ہے. ڈالر کو وہ جتنا چاہے اتنا چھاپتے ہیں. الغرض موجودہ جو جنگ ہے اب اس صورتحال میں پہنچ گئی ہے کہ پھر ایک بار اور امریکہ شکست کھانے کے کگار پر کھڑا ہے. یعنی وہ جو دباؤ وغیرہ کچھ بھی بنانے جا رہا تھا وہ سب کچھ بنا وہ نہیں پا رہا ہے. پھر جھک کر کے ایک بار میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پھر جھک کر کے ایک بار امریکہ ایران کے سامنے بیٹھے گا. وہ جو 4 باتیں تھیں جس پر جا کر کے بات اٹک گئی تھی کہ مشرق وسطیٰ میں جتنے اس کے اڈے بنے ہیں ان سب کو خالی کرو، اور یورینیم افزودگی کی بات ہے اس کو بند کرو، اور ابنائے ہرمز کو کھولو، اور میزائل بنانے کے کام کو روک دو. یہ 4 مطالبات ان کی طرف سے تھے. ان میں سے کچھ میں ایران کو پیچھے ہٹنا ہوگا اور کچھ کو ان کو قبول کرنا ہوگا. ویسے روس کے وزیر خارجہ نے عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہے ان سے گفتگو کیا کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور روس نے اپنی طرف سے یہ اندیا اور اشارہ دیا ہے کہ اب اس جنگ بندی کے معاملے میں ہم کو بھی آنا پڑے گا. انہوں نے ایک بات اور بھی کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی یعنی ایٹم بم جس سے بنایا جاتا ہے، نیوکلیئر بم، تو اس کو یورینیم کہا جاتا ہے. وہ جو یورینیم ایران میں رکھا ہوا ہے ممکن یہ بھی ہے کہ اس کو وہاں سے منتقل کر کے روس بھیج دیا جائے. اس موضوع پر بھی گفتگو چل رہی ہے. تو جنگ بالآخر آگے تک جو بڑھ رہی تھی وہ اب نہیں بڑھے گی. بات چیت کے ٹیبل میں پھر ایک بار یہ لوگ بیٹھنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات اور ہے، آخری بات، کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے 30 کلومیٹر جو جنوبی لبنان ہے، جو اسرائیل کے شمالی لبنان سے جڑا ہوا ہے، اس پر وہ اسرائیل قبضہ کر لے گا. اسرائیل کے لیے ہی یہ پوری جنگ لڑی جا رہی ہے. تو اسرائیل کو وہاں پر ایک فتح یابی مل جائے گی. اسرائیل اتنا قبضہ کر لے گا چونکہ لبنان بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے اور ایران اتنی دور سے لبنان کی بہت زیادہ مدد کر بھی نہیں سکتا. جتنی مدد کر رہا ہے وہ بہت کافی ہے. تو اسرائیل کو ایک حد تک کی کامیابی ملے گی اور اسی کامیابی کو اسرائیل کے حوالے کرنے کے لیے اور اسرائیل کا قبضہ لبنان کے اس 30 کلومیٹر کے ایریا میں جو جنوبی علاقے میں لیتانی نہر کے پاس ہے اس پر ہو جائے، اس کے لیے یہ سارا ڈرامہ ابھی رچا جا رہا ہے کہ جب تک وہ قبضہ مکمل نہ کر لے. جب وہ قبضہ مکمل کر لے گا اور اسرائیل پھر امریکہ کو بول دے گا کہ اس 30 کلومیٹر کے ایریا پر ہمارا قبضہ تقریباً ہو گیا ہے، تو پھر یہ جنگ اپنے آخری ایام کو پہنچ جائیں گے اور یہ جنگ اختتام کو پہنچ جائے گی. لیکن یہ کہ ایران اس کے بعد پھر ایک طاقتور ملک بن کر کے پوری دنیا کے لیے